السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج بھیمبر پروفیسر نعیم اقبال صاحب. ناظرین علمی ادبی شخصیت ہیں، بے شمار طلباء و طالبات ان سے تدریسی علم حاصل کر کے آج مختلف شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے محکمہ تعلیم میں ایک بڑا نام ہے، خوش لباسی اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے ہیں. ناظرین ان سے سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، بہت شکر ہے. مختصراً آپ ہمارے ناظرین کو اپنی جو تعلیمی آپ کا کیریئر ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون آپ کا بہت شکریہ. میں نے میٹرک پائلٹ ہائی اسکول بھیمبر سے کیا، 1978 میں ہم نے کیا. میں نے ایف ایس سی گورنمنٹ، اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج بھیمبر تھا، وہاں سے کی. اور بی اے میں آزاد کشمیر یونیورسٹی پہلی دفعہ یہاں اس کا قیام ہوا تھا، تو میں نے بی اے میں دوسری پوزیشن لی. تو میں اس کالج کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس نے یونیورسٹی میں پوزیشن لی تھی. اس کے بعد میں اوپن میرٹ پہ پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا. تو پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کیا. تو اس کے بعد پھر پڑھائی کا سلسلہ ختم نہیں کیا میں نے کچھ عرصے کے بعد انگلش میں ایک اوپن یونیورسٹی ڈپلومہ کرواتی تھی، ڈپلومہ ان ٹیفل ٹیچنگ انگلش ایز فارن لینگویج. 2 سال پہ محیط تھا، اس میں بھی تقریباً 8 پیپرز مختلف ہوتے ہیں. یہ میں نے کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد میرے ایک استاد محترم نے ہمیں جوش دلایا، میں نے بی ایڈ بھی کر لیا. پھر درمیان میں ایک آدھ ٹور پہ انگلینڈ گیا، تو وہاں سے بھی میں نے ایک 6 ماہ کا انگلش کا کورس، اسے ہم ٹی سول کہتے ہیں، وہ بھی میں نے وہاں سے کیا. وہیں سے میں نے کر لیا. ٹھیک ہے. آپ زمانہ طالب علمی میں ایک اچھے سپورٹس مین بھی رہے ہیں. میں اسکول کے دور میں اسکول کی ٹیم میں تو میں نے نہیں کھیلا، لیکن شام کے وقت اس زمانے میں بہت کلب ہوتے تھے بھیمبر میں. ہاکی بہت زیادہ کھیلی جاتی تھی، تو ہمارا جو کلب تھا وہ بھیمبر کا ایک ناز کلب، بڑا نمایاں کلب تھا، اور میں اس کا ایک اچھا پلیئر تھا. کالج کے دور میں جا کے پھر ہم نے بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دی، اور بیڈمنٹن تو ابھی تک ہم کھیلتے رہے، سروس میں آ کے بھی کھیلتے رہے. اور کالج کے دور میں البتہ ہم نے ایتھلیٹکس میں دوڑوں میں حصہ لیا میں نے، اور ایک 100 میٹر ریس بھی میں نے جیتی ہوئی ہے. تو ایسے گیمز میں بھی میں حصہ لیتا رہا. ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین کو آپ اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بتائیں. بندہ خوبصورت ہو اور خوبصیرت بھی ہو تو اچھا لگ جانا تو بنتا ہے. بڑا مشکل سوال ہے، اور اس اعتبار سے کہ جب آپ استاد بھی ہوں اور ہزاروں لوگ آپ کے دیکھنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جو ابتدائی دور تھا، میں اس میں ایک شائی اسٹوڈنٹ تھا. میں اپنی کزنوں سے بھی دور رہتا تھا، ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا. کالج کے زمانے میں آ کے تھوڑا سا رومانٹک ہو گیا، خوش لباس تھا ہی میں. اس میں پھر شعر و شاعری کا شوق بھی تھا. شعر ہم کبھی کبھی لکھتے بھی تھے اور شعر بولتے بھی تھے. لیکن ایک کمال یہ ہوا کہ دماغ میں ایک بات آ گئی کہ میں نے کسی کے پیچھے نہیں جانا. اس ایک بات کے پیچھے شاید میرے ایک استاد ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو، ہمارے دور کے ایک استاد، اپنے زمانے میں شاید کہ ان کی کوئی اتنی اچھی شہرت نہیں تھی مختلف حوالوں سے، لیکن پروفیسر عبدالرشید چوہان ان کا نام تھا. میرے محلے میں رہتے تھے وہ. تو انہوں نے کہیں دیکھا کہ یہ گورے چٹے رنگ کا لڑکا ہے، لباس اچھے پہنتا ہے. تو 1-2 دفعہ انہوں نے شام کو، ہم 3-4 دوست تھے، ان کی موجودگی میں مجھے کہا کہ اوے مرزا تو بچ کے رہ. تو مجھے بڑا عجیب لگا. پھر ایک دن وہ ذرا زیادہ کھل گئے، تو انہوں نے مجھے اور ظہر بٹ، میرے دوست ہیں، اللہ حیات ہیں، وہ مجھے بلا کے کہا کہ تو اللہ سے دعا مانگا کر کے اللہ تجھے لڑکیوں کے چنگل سے بچائے. ٹھیک ہے. میں نے پروفیسر صاحب کی یہ بات پتہ نہیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی.
تو میں نماز پڑھ کے تو اللہ سے یہ مانگتا کہ اللہ مجھے لڑکیوں کے چنگل سے بچا. آپ اس خوف میں مبتلا ہو گئے. کوئی عجیب سے لفظ تھے پروفیسر صاحب کے جو میرے فرسٹ ایئر کے طالب علم کے دماغ میں پڑے اور وہیں پہ فکس ہو گئے. تو میں آلموسٹ یونیورسٹی لائف تک یہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ مجھے لڑکیوں کے چنگل سے بچانا. بہت حملے ہوئے, بہت زیادہ اٹریکشن بھی دی گئی, لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا, اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا. اور جب میری سروس شروع ہو گئی تو والد محترم اور بڑے بھائی مرزا شاہد اقبال جو وائس چیئرمین تھے, ان دونوں کی خواہش پہ انہوں نے فیملی کے اندر میرے انگیجمنٹ کر دی. تو بڑی خوبصورت طریقے سے وہ شادی ہوئی اور آج تک ایک بڑی ماڈل لائف ہے ہم دونوں کی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو خوشیوں سے ہمکنار کرے. ابھی آپ نے شعر و شاعری کا ذکر کیا, آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے تھے یا ہیں ابھی حیات ہیں؟ تو میں نے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی, انگلش لٹریچر میں بھی میں نے بہت سارے شعراء کو پڑھا. اس میں ٹی ایس ایلیٹ, اس میں جان کیٹس, یہ بڑے خوبصورت انگلش کے شاعروں میں آتے ہیں. اور اردو میں نے ناصر کاظمی کو بہت زیادہ پڑھا, میں نے فیض احمد فیض کو بہت زیادہ پڑھا. ابھی تو اقبال کو زیادہ پڑھ رہا ہوں, لیکن جوانی میں ہم نے یہ جتنے عشق مشوقی والے شاعر ہوا کرتے تھے ہم نے ان کو بھی پڑھا. ہاں, ان کو بھی زیادہ ٹائم دیا. لیکن مجھے جو پسند تھا, مجھے اس زمانے میں جو بی اے میں احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر تھا جو میری کاپیوں کے باہر سر ورق پہ لکھا ہوتا تھا. ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین کو اگر آپ سنانا چاہیں تو احمد ندیم قاسمی کا وہ شعر جو میری کاپی پہ لکھا ہوتا تھا وہ تھا, کس توقع پہ کسی اور کو ہم دیکھیں, کس توقع پہ کسی اور کو ہم دیکھیں, کوئی تم سا بھی حسین ہوگا, جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم, اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ شعر اکثر میری کاپی پہ, میری کتاب پہ لکھا ہوتا تھا. ماشاءاللہ. سر جی آپ بڑے نفیس انسان ہیں, تو بے شمار لوگ آپ کو چاہنے والے ملے, آپ مطلب بے شمار اسٹوڈنٹس کے پیارے استاد بھی رہے. تو اس چاہنے میں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو پالیٹکس میں آنا چاہیے یا اس طرف آپ کا کوئی رجحان بنا ہو؟ نہیں, کبھی ایسے نہیں ہوا. اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے. میں نے جب بی اے کیا تو یونیورسٹی کی پوزیشن آئی, تو میرے لیے ایک بڑی عجیب بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بھمبر میں ایک بڑے محترم میرے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر غلام حسین اظہر تھے. تو اس وقت چودھری محمد شریف وکیل ایڈوکیٹ, وہ فوت ہو گئے ہیں, پتھورانی سے تھے, بھمبر کے بڑے معزز لوگوں میں آتے تھے. تو ایک شام دروازہ ناک ہوا تو ڈاکٹر غلام حسین اظہر اپنے ساتھ ان کو لے کے آئے, شریف صاحب کو. تو انہوں نے, میں آیا ملا ان سے, میں انہیں جانتا تھا لیکن وہ تو نہیں جانتے تھے مجھے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب 1943 میں بھمبر میں ایک رام لال لڑکا تھا جو بھمبر کا ہندو لڑکا تھا, جو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں 3rd آیا تھا 1943 میں. ٹھیک ہے. تو میری یاداشت کے مطابق اب یہ 1982 کے بیچ میں 83 میں یہ لڑکا 2nd آیا ہے, تو مجھے شوق تھا اسے دیکھنے کا کہ یہ کس نے ٹاپ کیا. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ لفظ جو شریف صاحب کے میرے لیے بڑے مورال بوسٹنگ تھے کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور مجھے یہ دیکھنے گھر آئے ہیں. میری خواہش یہ تھی کہ میں پنجاب یونیورسٹی جاؤں گا, ایم ایس کروں گا, CSS کروں گا اور پھر ایک آفیسر بن کے لائف گزاروں گا. لیکن پنجاب یونیورسٹی میں میری ایک استاد محترم میم میری وہ ٹیوٹوریل کی انچارج تھیں. جب ہم فارغ ہونے لگے 2 سال MA مکمل کرنے کے بعد, تو میم نے ہم سب لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. میم نے ٹریٹ دی تھی ہمیں, پیپسی کی ایک بوتل اور ایک سموسا. ٹھیک. ابھی ہم نے 2 سپ لیے تھے اور شاید سموسے کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا. ٹھیک ہے. تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا, میم ہم CSS کریں گے. تو میم غصے میں آ گئی. ٹھیک ہے. کیوں؟ میم شائستہ سونو نام تھا ان کا, ہیں زندہ ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے.
میم کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ آپ انسان بنیں گے اور لوگوں کو انسان بنائیں گے. میری یہ بوتل اور یہ سموسہ رکھ لیں اور اٹھ کے چلے جائیں. ہم بالکل سٹن ہو گئے. ٹھیک. تو میم نے کہا کہ ہم 13 لوگ تھے ان کے ٹیوٹوریل میں. ٹھیک ہے. تو میم نے کہا کہ میم شائستہ, انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ میں سے کوئی بندہ ٹیچر بنے گا, پروفیسر بنے گا, ٹھیک ہے, تو مجھے جب تک میں زندہ ہوں مجھے مل سکتا ہے, کیا وگرنہ مجھے شکل نہیں دکھانی. تو بڑے سخت فکرہ تھا, جی جی, مجھے شکل نہیں دکھانی. تو میں نے تقریباً فیصلہ وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیا کہ میں CSS پہ جاؤں گا ہی نہیں, میں ٹیچر پروفیسر بنوں گا. میرے والد ان دنوں میر پر GPO میں ہیڈ پوسٹ ماسٹر تھے. میں ویکینڈ پہ سیدھا میر پر آیا. رات کو میں نے ابو سے کہا کہ میں CSS نہیں کرنا چاہتا, اس کے پیچھے وجہ میری میم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہنے لگے بیٹا میرا بھی دل کرتا ہے کہ تم ایک اچھے پروفیسر بنو. کیا بات ہے. تو انہوں نے یہ 2 باتیں مجھے چینج کر گئیں کہ والد صاحب کی یہ خواہش کہ مجھے ایک اچھا پروفیسر بننا ہے, اور میم کی یہ خواہش کہ شکل نہیں دکھانی اگر کبھی CSS کرو گے, تو وہ جڑ گئیں. تو پھر اس کے بعد میں بائی چوائس اس لائن میں آیا, اور میری خوش قسمتی ہے کہ MA کے بعد جب میں آیا تو 1-2 ماہ کے بعد ایڈہاک پوسٹیں آئیں, انٹرویو ہوا, میری سلیکشن ہو گئی. چند ماہ کے بعد پبلک سروس کمیشن ہوا, میں نے PSC کا امتحان دیا, تو PSC میں بھی میں انگلش کے اسٹوڈنٹس میں فرسٹ آ گیا. یوں اللہ کا شکر ہے کہ میں جلدی ایک مجھے مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ نظام تعلیم آج بھی انگریز کا رائج ہے. بینگ اے پروفیسر آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ اس میں کیا تبدیلی آنی چاہیے تھی جو نہیں آئی؟ ہارون, یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل کوسچن ہے, اس پہ بڑی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں. میں اس میں اپنی ایک الگ رائے رکھتا ہوں. آج کے دور میں پاکستان جب بنا تھا سچویشن اور تھی, 2000 تک ملک کی صورتحال بالکل اور تھی. اگر آپ مجھ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ انگلش کو پریفر کریں یا میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہونا چاہیے, تو میں اس پہ بڑی کھل کے رائے رکھتا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہم دنیا میں جہاں رہ رہے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. اردو میری شناخت ہے, اردو میری جان ہے, اردو میری پہچان ہے. لیکن اگر میں یہاں سے نکل کے سعودی عربیہ چلا جاؤں, اگر میں یہاں سے جا کے انگلینڈ چلا جاؤں, میں کینیڈا چلا جاؤں, تو وہاں کون میری اردو جانے گا, کون سنے گا مجھ سے؟ پھر آج آپ ریسرچ کر رہے ہیں, آج آپ PhD کر رہے ہیں, آج آپ سائنسز میں بہت سارے علوم حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ سارے کے سارے اردو میں لے کے چلیں گے تو آپ کہاں تک جائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 10 سال پہلے شاید سچویشن اور تھی, لیکن اب تو انگریزی زبان جو ہے یہ گلوبل لینگویج ہے. اب اسے کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ انگلش ایک لنگوا فرانکا ہے, کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو رابطے کی زبان ہے. اب اس کو مانا گیا ہے 2000 سے بعد کی کہ اب یہ لینگویج گلوبل لینگویج ہے, لینگویج آف دا ورلڈ ہے. جو شخص یہ زبان سیکھے گا, جو یہ بولے گا, وہی دنیا میں کی ٹو سکسیس اس کے پاس ہوگی. کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اسی کے پاس ہوگی. اب آپ ایک اچھے پروفیسر نہیں بن سکتے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی, آپ ایک اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی, آپ ایک اچھے ریسرچ اسکالر نہیں بن سکتے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی. ہمیں اپنی قوم کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ بہت اچھی اردو سیکھیے, آپ بہت اچھی اردو بولیے, بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقابلہ تھرو انگلش ہی ہونا ہے. تو آپ اپنی انگلش امپروو کریے, اس خوف کو نکال دیجئے کہ یہ گورے کی زبان ہے. وہ وقت چلا گیا. درست ہے کہ انگریز نے جس وقت ہمارے پاس 1837 میں لارڈ میکالے نے یہ سارا سسٹم لایا تھا, تو اس وقت ان کے پیچھے بدنیتی شامل تھی. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں, اب انگریزی زبان انگریزوں کی نہیں ہے, اب ضرورت ہے. اب ہمیں بچوں کو انگریزی پڑھانی ہے, بچوں کو سیکھنا چاہیے اور کھلے دل سے سیکھنا چاہیے. ابھی دیکھیں نا, آپ جتنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو کیمبرج سے آپ کے پاکستان کے بیٹے نے ٹاپ کیا, پچھلے سال آکسفورڈ کے ایگزام میں ایک بیٹی نے ٹاپ کیا. اب کیمبرج میں آپ اردو کا امتحان دے کے تو ٹاپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب پوری دنیا کے ایگزام آپ
اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ دنیا میں نمایاں ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو ایک اچھا ایڈوکیٹ بننا ہے انگلش ضروری ہے, اچھا جج بننا ہے انگلش ضروری ہے. سو میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ انگلش کے بغیر آپ نہ تو کوئی بہت زیادہ نام دنیا کا میں کما سکتے ہیں. پاکستان کی بات ہو رہا ہے, یہاں جو مرضی کر لیں, لیکن یہ ایک تعصب جو ہے نا کہ صرف اب یہاں تو ایک بحث چل رہی ہے CSS کو بھی اردو میں کر دیں. ٹھیک ہے, بڑے ظلم کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہماری بات کافی دور نکل گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بینگ آپ پروفیسر ایزی تھے یا کہ آپ ایز اے پرنسپل ایزی ہیں, ایز اے ایڈمنسٹریٹر, کس کام میں مزہ آیا آپ کو؟ میں نے دونوں کاموں میں بہت انجوائے کیا. ٹھیک. میں بیسیکلی میم شائستہ اور اپنے فادر کی خواہش پہ جب آیا تھا تو میں نے ہاں میں نے جب جوائن کیا تو میرے 2-3 اساتذہ جو تھے انہوں نے مجھے آشیرواد دی. پروفیسر رشید احمد قاسمی میرے استادوں میں تھے, پروفیسر مرزا فضل حسین میرے اساتذہ میں تھے. تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ کبھی تیاری کے بغیر کلاس میں نہ جانا, کبھی کلاس میں ایبسینٹ نہیں ہونا, کبھی بچے کو غلط نہیں بتانا. یہ وہ 2-3 ٹپس تھیں جس دن میں جانے لگا تو میں ان سے ملا, جنہوں نے مجھے کمال کر دیا کہ میں صبح 8:30 بجے کالج چلا جاتا تھا اور 2 بجے کالج سے آتا تھا. جب میں ٹیچر تھا تب بھی ایسے کرتا تھا. تو اب پرنسپل ہو کے زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ کالج میں نہیں بیٹھتے, کم بیٹھتے ہیں. تو میں 8:30 کے بجائے 8 چلا جاتا تھا اور 2 کے بجائے 3 بجے تک بیٹھا رہتا تھا. ٹھیک ہے. سو مجھے کوئی پریشانی نہیں. برڈن بڑھ گیا نا, برڈن بڑھ گیا اور میں نے اس ذمہ داری کو ایز اے چیلنج قبول کیا. پرنسپل ہونے کو مجھے زیادہ اچھا اس لیے لگا کہ یہاں جو چیزیں میں چاہتا تھا کہ میں کروں, جو میں ایز اے پروفیسر نہیں کر سکتا تھا, وہ میں نے کروا دیں. مثلاً میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے 2018 میں پرنسپل بنا اور اب 2022 میں اینڈ کروں گا. تو جتنے کام میں نے چاہے وہ میں نے کالج میں کروا دیے, جو شاید ایک پروفیسر نہیں کروا سکتا تھا. تو اس اعتبار سے میں جو اپنا اینڈ آف سروس ہے میں اس کو زیادہ خوبصورت سمجھ رہا ہوں کہ پروفیسر میں تو یہ تھا کہ میں کلاس کرتا تھا, بچوں سے اپریسیشن ملتی تھی, پیرنٹ سے ملتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا, کہیں کوئی تعریف ہوتی تھی, یقیناً اچھی لگتی تھی. لیکن اب جب میں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں, بہت سو کو اچھا نہیں بھی لگ رہا, بہت سو کو اچھا بھی لگ رہا ہے, لیکن میں نے کالج میں اتنے کام کیے ہیں, میں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے جب میں وہ الحمدللہ میں نے اچیو کر لی. آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں. بیمبر کالج میں ڈسپلن کا سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا. طلبہ جو تھے نا پل سے لے کے نا تو وہ موڑا مکال تک سڑک پہ ہوتے تھے, گراؤنڈ میں ہوتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے 9 بجے کے بعد گراؤنڈ میں کوئی بچہ دکھائی نہیں دیتا. تو یہ ایک بڑی میری کنسسٹنٹ پالیسی تھی کہ میں نے اس پہ ورک کرنا ہے. میں ابھی تک کر رہا ہوں, میں ابھی تک روزانہ صبح گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں. مجھے انجوائمنٹ مل رہی ہوتی ہے کہ میں کام کو میں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ کا شکر ہے. اسی طرح کالج کے لیے بس کا ایشو تھا تو میں نے منسٹر صاحب کو کہا کہ میری کالج کی بس پرانی ہے, سابقہ دور کے منسٹر تھے کرنل صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ گرلز شعبے کو بسیں ملیں گی, آپ کو نہیں مل سکتی. تو مجھے اتفاق سے مظفر آباد ہمارا ایک بہت نامی گرامی ادارہ ہے کم کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, مجھے 3 ہفتوں کے لیے وہاں جانا پڑا اور منسٹر روز آتے تھے. تو میں روزانہ انہیں ملتا تھا اور انہیں کہتا تھا سر کالج کی بس کا مسئلہ ہے. میں سیکٹری کو روزانہ کہتا تھا, وہاں آتے تھے, سر میری کالج کی بس کا مسئلہ ہے. بیرون ملک بھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا, ہمارے ناظرین کو کوئی ایک واقعہ سنا دیں. میں نے بہت ساری چیزیں بیرون ملک سے سیکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں آپ کو سیلف ہیلپ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے خود کام کرنا ہے. آپ لائن میں لگے ہیں, آپ لائن کراس نہیں کر سکتے. آپ نے میں 2 چھوٹی الگ الگ باتیں کروں گا. میں 2000 میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں لیڈز سٹی میں دن کو گھوم رہا تھا. کافی دیر گزر گئی تو مجھے بھوک لگ رہی تھی, تو میں نے ایک ٹیک وے سے فش اینڈ چپس لیے. تو مجھ سے پہلے آگے لائن میں کیوں میں ایک ایجڈ کپل تھا انگریز, انہوں نے کھا. اب وہ باہر نکل گئے ہیں, میں بھی ٹیک وے سے باہر نکل گیا ہوں. تو ایک جگہ باہر پارک وہ لگے ہوئے تھے, بینچز لگے تھے, وہ بیٹھ کے میں ایسے ہی انہوں نے جو کھانا تھا کھا لیا. تو
تو ان بابا جی نے وہ سارا ریپر اکٹھا کیا, اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا, ٹھیک ہے, اور وہ چلنا شروع ہو گئے. تو میں بھی پیچھے چلنا شروع ہو گیا. تو تقریباً 1 کلومیٹر کے لگ بھگ جگہ تھی جہاں جا کے ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو بس سٹاپ آ گیا. بس سٹاپ سے پہلے ایک بڑا سارا کین لیٹر لگا ہوا تھا ڈبہ. ٹھیک ہے, بابا جی نے جیب سے وہ نکالا, اس ڈبے میں وہ تھرو کیا, اور ادھر سے گاڑی آئی, رکی, گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اب میں نے سوچا کہ یہ قوم ہے, یہ بزرگ ہیں, اگر یہ وہیں کھا کے اس اپنے بینچ کے نیچے رکھ دیتے گان تو کر سکتے تھے وہ. اگر پاکستانی ہم ہوتے تو ایسے کر لیتے. لیکن میں نے سیکھا کہ یہ لوگ اپنے ملک کو یوں صاف رکھ رہے ہیں. تو مجھے بڑی انسپریشن ملی. میں نے اس سے لے کے آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی ٹافی کھائی ہو اور میں نے ریپر پھینک. ہیبٹ بنا لی کہ میں نے ہیبٹ بنا لی کہ میں نے کبھی کوئی چیز سڑک پہ پھینکنی نہیں ہے. میں نے سیکھا. کام کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو 8 گھنٹے, آپ حیران ہوں گے. یہ ہمارے تمام پاکستانی, ساری دنیا کے لوگ جو انگلینڈ ہیں, انہیں 11 سے 11:15 15 منٹ بریک ملتی ہے, اور دن کو 1 سے لے کے 1:30 بجے تک آدھا گھنٹہ بریک ملتی ہے. یہ چائے اور سگریٹ کی ہے, وہ کھانے کی بریک ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. باقی 8 سے 4 یا 6 بجے سے لے کے جتنے 8 گھنٹے ہیں وہ انہیں کام کرنا پڑے گا. پاکستان میں آپ 8 گھنٹے کا کام کرواتے ہیں لیکن لوگ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپ ضرور جاتے ہیں, ہم سیکھتے نہیں ہیں. تیسری چھوٹی ساری بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, میرا بھانجا ایک اسکول میں پڑھتا تھا, سینٹ کیتھیڈرل اسکول. میں وہ سینٹ کیتھیڈرل اسکول جا رہا تھا, تو دیکھا کہ بابا جی جو ہیں وہ کھڑے ہیں. تو مجھے سسٹم تھا کہ وہ پرنسپل ہیں. تو میری شکل دیکھ کے نا, کیونکہ سسٹر کے ساتھ تھا میں, تو اسے کہتے ہیں کہ دا پرسن لکس لائک یور بردر, یس ہی از مائی بردر. تو شیک ہینڈ کیا, تو میں نے کہا پروفیسر نعیم اقبال. تو بڑے خوش ہوئے, مسٹر میکمانس. تو میں نے 1-2 دن کے بعد دوبارہ جب میں گیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ایم اے وزٹر فرام پاکستان, ایم اے پروفیسر اینڈ آئی وانٹ ٹو وزٹ یور اسکول. تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ آپ پرسوں اتنے بجے آ جائیں. دوسرے دن انہوں نے مجھے کال کر کے ریمائنڈ کروایا کہ آپ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں اسکول گیا, مجھے لے گئے, اپنے آفس میں بیٹھ کے پوری سسٹم پہ ڈسکشن کی. پھر مجھے اسکول کا وزٹ کروایا اور مجھے گیٹ پہ چھوڑنے آئے. مجھے انہوں نے جو سب سے دلچسپ بات بتائی, انہوں نے کہا جی کہ فادر واز اے ٹیچر, مائی مدر واز اے ٹیچر, مائی اسپاؤز, مائی مسز از اے ٹیچر, مائی ڈاٹر از اے ٹیچر. I belong to the family of teachers and I'm proud to be a teacher. تو میں نے دیکھا کہ شاید یہاں کوئی بندہ جس طرح کہہ سکتا ہے نا پاکستان میں کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں, میرا والد بھی ڈپٹی کمشنر تھا, جتنی اکڑ اور نخوت سے کوئی یہ کہتا ہے, وہاں وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ٹیچر ہوں, ٹیچر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. تو اس نے مجھے بہت انسپائر کیا. تو میں نے بھی الحمدللہ کبھی اپنے کو کہیں کوئی احساس کمتری میں نہیں رہا. میں بہت خوش ہوں کہ جو میں نے کام کیا اس کے مجھے ریوارڈ بھی مل رہا ہے, پیسے کی صورت میں بھی, عزت کی شکل میں بھی. اور میرے بیٹیاں بیٹے ہزاروں جو آگے جب کبھی بتاتے ہیں سر کہ میں نے آپ سے پڑھا تھا, اور اچھے لفظ بولتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر منظور حسین مرزا صاحب جو سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب کی شخصیت جو ہے, وہ آپ کی زندگی میں کا رول ہے یا کیا عمل؟ ہارون, آپ نے ایک بہت بڑی شخصیت کا ذکر کیا. میرے وہ رشتے میں ماموں بنتے ہیں, لیکن ان کا دست شفقت جو ہے وہ میرے سر پہ رہا بالکل اس دن سے جس دن میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینے گیا. اس وقت وہ بی ایڈ کالج ہے داتا دربار کے ساتھ, وہاں کے پرنسپل تھے. پھر وہ ڈائریکٹر کالجز ملتان چلے گئے, پھر اس کے بعد وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہو گئے. لیکن اس سارے عرصے میں انہوں نے میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. مجھے ان کا کہنا تھا کہ آپ کو ہر ایک ہفتے, ہر دوسرے ہفتے مجھے اپنے بھمبر کے حالات, سیاسی حالات, مذہبی حالات, میری اپائنٹمنٹ ہوگی, تراڑکھل چلا گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ لفظوں میں تراڑکھل کی سیر کراؤ. مجھے انہوں نے کہا کہ مظفر آباد کیسا ہے آج کل, مجھے 2 میل کی سیر کراؤ. ٹھیک ہے. لفظوں میں 2 پیج انگلش میں لکھ کے بھیجو. تو وہ اپنی ڈیتھ تک میری سرپرستی کرتے رہے. میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا.
ان کی ان اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن ایک کتاب کے اوپر مجھے انہوں نے کہا کہ اپنا ریویو لکھ کے بھیجو. ٹھیک. میں ان کے بچوں میں تھا، ان کے بہت عزیزوں میں بہت نیچے تھا ان سے، لیکن میرا ریویو انہوں نے لکھ کے اسے کتاب میں شامل کیا. مجھے تھینکس کیا انہوں نے. میری سمجھ لیں کہ بطور استاد اور شعبہ انگریزی جو ہے میری جتنی محنت ہے اس میں جہاں بہت سارے لوگ کا ہاتھ ہے، اس میں ایک لائنز شیئر، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پروفیسر منظور مرزا کا ہے. میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے. ٹھیک. اچھا سر جی، مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی ایسی ایک خواہش جو ابھی باقی رہ گئی ہے؟ ایک انہونی خواہش ہے کہ زندگی کی جس سٹیج پہ میں ہوں، کاش میری امی میرے ساتھ ہوتی، میرے 2 بھائی چلے گئے میرے ساتھ ہوتے. یہ ایسی خواہش ہے جو مجھے پتہ ہے پوری نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. آپ نے مجھے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین آج آپ نے پروفیسر صاحب کی باتیں سنی. اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان ہارون الرشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.